قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کس عورت کی بات سنی اللہ نے؟ خولہ بنت ثعلبہ یا خولہ بنت خویلد ہیں۔ یہ ہوا تھا کہ ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ناچاکی ہو گئی، یعنی کہ آپس میں یا بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اوس بن صامت نے کیا کہا، جاؤ مجھ پر تو ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے۔ شرع میں اس کو زہار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اتنا شرمندہ ہوئے اوس اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے اور کہنے لگی اب میں کیا کروں، اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑھاپا مجھے آ گیا، اگر یہ اس نے مجھے طلاق دے دی، ایسا کہہ دیا تو گویا مجھے طلاق ہو گئی، تو میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میرے بچوں کا پیٹ کون پالے؟ وہ روتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کے نبی کو کہ پتہ ہی تھا حکم اللہ نے کیا نازل فرمایا، خاموش۔ اللہ ذوالجلال آسمانوں پہ بیٹھ کر اپنی بندی خولہ بنت ثعلبہ کا یہ سارا واقعہ سن رہے ہیں، اور کیا کہا، جاؤ جبرائیل جا کر کے یہ قرآن کی آیتیں لے جاؤ اور دنیا والوں کے لیے، زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی نازل کر دو۔ پھر اللہ ذوالجلال نے آسان حکم کیا کر دیا کہ اے خولہ بنت خویلد، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر تیرے مرد کو حرام نہیں کیا بلکہ کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھیں، ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا۔ ایسے ہی ہے نا؟ بے شک وہ ایک بےہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بے شک معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ منکر بات وہ جو شرع میں نہ پہچانی جائے۔ اب شریعت میں یہ بات جائز نہیں نہ ہے، تو شریعت میں جو بات جائز نہ ہو وہ منکر بات ہوتی ہے۔ پھر کیا کہا، والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، پھر اس بات سے جو کہہ چکے ہیں رجوع کرنا چاہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے مرد ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب ان دونوں میں اب مرد نے اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیا جو میں نے پچھلے الفاظ بولے کہ تو ایسی مجھ پر حرام ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ ہے، تو کیا کرنا ہے، وہ مرد میاں بیوی آپس میں صحبت تک نہیں کریں گے جب تک وہ اس کفارے کو ادا نہیں کرتے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک مرد کو، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ آج کل غلام ملتے ہیں کیا؟ آج کل غلام نہیں ملتے۔ اللہ نے کہا آسانیاں والا حکم، فمن لم یجد، پھر اگر وہ غلام میسر نہ آئے، فصیام شہرین متتابعین، تو ایک دوسرے کو چھونے سے قبل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، 2 ماہ مسلسل۔ ایک روزہ چھوڑا تو دوبارہ پھر سے شروع کرنے ہیں 2 ماہ کے روزے۔ او یتماسا، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب 60 مسکینوں کو کھانا کیا کھلانا ہے؟ ایک مسکین کو 2 کلو گندم دینی ہے۔ ایک مسکین کا کیا ہے؟ 2 کلو گندم دینی ہے۔ پھر کیا کہا کہ یہ سارا کفارہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے زہار کی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کس کا کفارہ ہے؟ زہار کا۔ اور ایک مسکین کو کھانا کتنا دینا ہے؟ 2 کلو کی گندم دینی ہے، ٹھیک ہے، اور 60 مسکینوں کو 2 کلو گندم ایک کو دینی ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آج زنا کی حد ہے، زنا کی حد کیا ہے؟ کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ کی زانی کی کیا حد ہے؟ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ یعنی کہ حد ہے اللہ تعالیٰ کی، جو شریعت کے پامال اس کے خلاف حکم عمل کرے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے خوار ہوں گے جیسے کہ وہ لوگ خوار ہوئے جن سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، اور منکروں کے لیے رسوا کے عذاب ہوگا۔
यौम यबअसुहुमुल्लाहु, जिस दिन इन सबको अल्लाह दोबारा उठाएगा और उनको बता देगा वो क्या किया करते हैं। अल्लाह ने उनको उनके अमाल को जब्त रखा है, यानी गिन गिन कर रख रखा है, मगर उन्होंने खुद उनको बुला दिया और अल्लाह हर चीज का निगरान है। यानी जो काम किए थे इन सब का नतीजा सामने आ जाएगा, कोई एक अमल भी गायब नहीं होगा। तुम्हारे एक एक अमल को अल्लाह ताला कहते हैं हमने लिख लिया है, तुम जिंदगी भर जो भी काम करोगे वो कल क़यामत के रोज़ सामने आ जाएंगे। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या आपने नहीं देखा अल्लाह को हर उस चीज का इल्म है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। कहीं तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती जिसमें चौथा वो ना हो। कौन? अल्लाह। तीन आदमी सरगोशी करते, चौथा कौन होता है? अल्लाह। फिर क्या कहा? और ना पांच आदमियों की जिसमें छठा वो ना हो, और ना इससे कम और ना इससे ज्यादा, और वो इनके साथ होता है जहां कहीं भी वो हो। फिर वो उनको क़यामत के दिन बतलाएगा कि वो क्या करते रहे। तुम अकेले हो, तन्हा हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम दो हो तो भी अल्लाह साथ है। बेशक अल्लाह को हर चीज का इल्म है। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनकी सरगोशियां करने से मना किया गया था, जिनको मगर फिर भी वो वही करते हैं जिससे उनको मना किया गया था। गुनाह, ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां बाहम करते हैं, और जब आपके पास आते हैं तो आपको अपने ऐसे लफ्जों से सलाम कहते हैं। इसकी पादाश में क्यों अल्लाह हमको सजा नहीं देता? ये मुनाफिकीन की बात हो रही है और इनके लिए दोज़ख की सजा काफी है और वो इसमें दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजऊ बिल इस्मि वल उद्वानी, ऐ ईमान वालो जब तुम एक दूसरे के कान में बातें करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की बातें न करो। हाँ, नेकी और तकवा की बातें करो। अल्लाह से डरो जिसके सामने तुम जमा किए जाओगे। यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी तुमने नहीं करनी, बल्कि नेकी और तकवा और माकूल बातों की इशाअत के लिए सरगोशियां मशवरे होने चाहिए। अगर तुमने सरगोशियां करनी है तो किसके लिए करनी है? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों के लिए नहीं करनी, क्योंकि मुनाफिकीन अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें जब करते तो कानों में काना फूसियां किया करते थे। फिर क्या कहा कि तुमने अगर ऐसी हरकत करनी है, अगर ऐसा तुम्हें काम पड़ गया, तुम मजलिस में बैठे हो तो किसके लिए? सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की या दीन की बात करनी हो तो उसके लिए। इन्नमन नजवा मिन शैतानी, ऐसी सरगोशी शैतानी हरकत है ताकि वो लोग जो ईमान लाए हैं उसकी वजह से वो गमगीन ना हो, हालांकि उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा अल्लाह के हुक्म के और ईमान वाले अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। मजलिस में दो शख्स कान में बातें करें तो देखने वाला परेशान हो सकता है, शायद मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। तो कितना हमारा प्यारा दीन उसने मना कर दिया कि तुम आपस में जब जुदा हो जाओ तब बातें करो। तो तुमने क्या करना है? सरगोशी और कानाफूसी जिससे किसी मुसलमान को बदगुमानी हो, तकलीफ पहुंचे, ये शैतान की तरफ से है। तुमने मुसलमान को अजियत पहुंचाने के लिए भी ऐसी हरकत नहीं करनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम, है ईमान वालो जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुले होकर बैठो तो खुल बैठा करो, खुदा तुम्हें कुशादगी अदा करेगा। और जब तुमसे कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। तुम में से जो लोग ईमान वाले हैं, नीज जो अहले इल्म है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा। अल्लाह तुम्हारे अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। क्या मतलब है? ये आदाब है मजलिस के। कोई आदमी और जगह ना पाए तो चाहिए कि थोड़ा सा, यानी कि जब हम मजलिस में बैठे अक्सर हमारी जगह कम हो जाती है तो सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से उठकर आगे पीछे हो जाए ताकि जो कुशादगी है वो जगह खुली हो जाए और बाद में आने वाले लोगों को जगह मिल सके। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मजलिस में आए, अज़ान सुन ले।
حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجلس میں آئے اور جگہ تنگ ہو تو کسی کو اٹھا کر اس جگہ نہ بیٹھے، بلکہ مجلس والے تھوڑے تھوڑے آگے پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کی جگہ جو ہے وہ اور بن پائے اور تاکہ پیچھے آنے والے لوگ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خفیہ بات کہنا چاہو تو بات کہنے سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ چیز تمہاری بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ پھر اگر تم خیرات دینے کو کچھ نہ پاؤ تو کچھ مذائقہ نہیں، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی منافق بے فائدہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں باتیں کرتے کہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر کسی بڑے عہدے سے بات کرنی حوالے سے تو لوگ اس کے کان میں جا کر کے بات کرتے ہیں تاکہ سارے لوگوں کو گمان ہو کہ پتہ نہیں اس نے کون سی بات کہی۔ ایسے منافقین کا حال تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جا کر بات کیا کرتے اور اپنی بڑائی جتاتے تھے۔ تو اللہ ذو الجلال نے کیا کہا، ایسا کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دے دینا چاہیے، اور جب تم صدقہ نہ پاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم صدقہ نہ پاؤ تو یہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم، کیا تم یہ حکم سن کر ڈر گئے کہ رسول سے خفیہ بات چیت کرنے سے پہلے کچھ خیرات دیا کرو؟ سو جب تم نے اس کی تعمیل نہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایک ایسی قوم کا دوست بنا رکھا ہے جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے؟ وہی منافق نہ تھے، وہ منافق نہ تم میں سے کوئی اور نہ ان یہودیوں میں سے، اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ منافق لوگ یہود سے دوستی رکھتے اور کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر مسلمانوں سے جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان کی کلی کھول دی کہ یہ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، یہ تو مطلب کے دوست ہیں، یعنی جدھر دیکھا تھوڑا سا فائدہ نفع ادھر چل دیے منافقین۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ ذو الجلال کہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ جو کام کرتے ہیں بہت برے ہیں۔ ایک مقام پر کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، ان کی اولاد اور ان کے مال اللہ سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان کو تو بچا لیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ ذو الجلال نے کہا میں نے ان کے لیے سزا کو تیار کر رکھا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور سمجھیں گے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ سنو یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹے ہیں سے کیا مراد ہے، یہاں کی عادت کے مطابق قیامت میں بھی اللہ کے آگے قسمیں کھائیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں شرک نہیں کیا کرتے تھے، جیسے تمہارے آگے دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو تم میں سے ہیں، اور گمان کریں کہ آخرت میں بھی جھوٹی قسمیں چل جائیں گی۔ نہیں، دنیا میں تو چل گئی ان کی جھوٹی قسمیں، کل قیامت کے روز منافقین کا جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا، سو ان کو اللہ کی یاد بلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، سن لو کہ شیطان کا گروہ خسارے میں پڑنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ ذو الجلال نے لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ سن رکھو کہ اللہ بڑا طاقتور اور بڑا غالب ہے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ کیا فرمایا کہ تم سب سن لو کہ میں اللہ تعالی خود بھی غالب رہوں گا اور اپنے نبی کو بھی غالب کر کے رہوں گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ دین اسلام کے مخالف، رسوا اور بے قدر بہت زیادہ ہو جائیں گے لوگ، مسلمانوں کا غلبہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ایسا ہی ہوا جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح سے پہلے بدر سے
جنگ بدر سے 6 مہینے بعد بنی نذیر جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ پر ان کی بدعہدی کی وجہ سے جہاد ہوا، پس مغلوب ہو کر قلعہ کما ہو گئے۔ لاچار ہو کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اترے، پھر سعد بن معاذ کے حکم سے مرد قتل ہوئے، عورتیں بچے لونڈیاں وغیرہ سارے غلام بنا لیے گئے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ایسی فتح عطا فرمائی، تمام عرب، روم، ایران مصر، کابل، عدن، بلخ، بخارا، چین، افریقہ، ان سب کے دور دراز ملکوں میں اسلام کا ڈنگا بج گیا، آج تک برابر پیشن گوئی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے کہ اسلام غالب آ رہا ہے۔ مقصد یہ کہ اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے پھیلا، نہ کہ تلوار کے زور پر۔ اللہ ذوالجلال اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے سخت ناکام ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے آخرکار حق ہی غالب ہو کر رہے گا اور اس کے پیغمبر ہی مظفر اور منصور ہوں گے۔ ان کے بعد حق اور حق والے سچے مبلغ اسلام ہمیشہ غالب رہیں گے، اور کفر اور کفار، مشرکین اور طرح طرح کی جماعتیں ساری مغلوب ہو جائیں گی، یعنی دب جائیں گی، اور اسلام غالب آ جائے گا۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، آپ ان اشخاص کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں اس نے ایمان ثبت کر دیا، مضبوط کر دیا، لکھ دیا، اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسی جماعت میں داخل فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ کامیاب ہونے والی کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ سورۃ الحشر مدنیہ وہی 24 آیا و 3 رکوع۔ سورۃ الحشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے، اور وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے افراد کو جو اسلام کے منکر ہیں پہلے ہی اجتماع پر ان کے شہروں سے نکال دیا۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اللہ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ سوائے نظر والوں کے تم ان سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا مراد ان ساری آیتوں کا؟ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف یہودی بڑا مالدار تھا، اور ان لوگوں کے پاس محفوظ قلعے اور مکانات تھے۔ مسلمان جو اس وقت غریب اور بے سامان تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ سے ان کے سردار مذکور یعنی کس کو، کعب بن اشرف کو قتل کروا دیا، اور ان کے قلعے وغیرہ کچھ کام نہ آئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، آخر سارے جک مار کر نکل گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات توڑ کر سامان لے جانے لگے۔ تو اللہ ذوالجلال نے کیا کہا؟ یہ وہی کافر ہیں۔ یعنی اہل بصیرت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل بصیرت کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کفر، ظلم، شرارت اور بدعہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور یہ محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر کے اللہ کی قدرت سے غافل ہو جانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں بڑی ہی سزا دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو سن رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی جو رسول کی مخالفت کرتا ہے دنیا میں جلاوطن اور آخرت میں عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ ما قطعتم من لینۃ، تم نے ان کے کھجور کے درخت جو کاٹ ڈالے یا اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ بدکاروں کو رسوا کرے۔ یہاں پر لینا سے کیا مراد ہے؟ کھجور کی ایک قسم ہے جو اجوا اور برنی کے سوا سب قسموں سے بہتر ہوتی ہے، اور بعضوں نے کہا ہر قسم کی کھجور کو لینا کہتے ہیں، لیکن کھجور لینا اس کو کہتے ہیں جو اجوا کھجور سے نچلے درجے کی ہو۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گی بات، لینا۔
وما آفا اللہ، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ ان سے دلوایا تو اس کے لیے ہم نے کچھ دوڑ دھوپ نہیں کی تم نے، نہ گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے، لیکن اللہ اپنے رسول کو جس کسی پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر کہ بنو نذیر کے مال و جائیداد وغیرہ اس قسم سے تھے جس کو فے کہتے ہیں۔ میں آپ کو مال فے اور مال غنیمت میں فرق بتاتی ہوں۔ مال فے اس کو کہتے ہیں جو انسان لڑائی جھگڑے کے بغیر حاصل ہو جائے، وہ کون سا مال ہے؟ مال فے، اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سارا مال رکھ لیتے ہیں، اور مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں لڑائی کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ فرق پتہ چل گیا مال فے اور مال غنیمت کا۔ وما آفا اللہ علی رسول، اور ان دیہات والوں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو دلوایا وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور آپ کے قرابت دار اور یتیموں مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے جو دولت مند ہے یہ انہی میں نہ گھومتا رہے۔ کیا کہا؟ مال غنیمت اس وجہ سے تمہارے اندر تقسیم کروایا کہ جو تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہے، دولت مند لوگ ہیں، تمہاری دولت صرف اغنیاء اور امیر لوگوں میں نہ گھومتی پھرتی رہے بلکہ مساکین اور غرباء میں بھی تقسیم ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال ان گھر بار چھوڑنے والے مفلس مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور یہ نیز یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے پہلے ایمان لا چکے اور مدینہ کو گھر بنائے بیٹھے، اور جو شخص ان کے پاس ہجرت کر کے جاتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس چیز کی وجہ سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دی گئی اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقہ کش ہی کیوں نہ ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچایا جائے تو اپنے ہی لوگ، تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ثابت بن قیس بن شماس انصاری نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر میں اتنا مال نہیں تھا کہ مہمان کو کھانا کھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو اس انصاری کو، جو اس مسافر کو کھانا کھلائے؟ کہ ثابت بن قیس بن شماس نے اعلان کیا، اللہ کے نبی میں ضرور ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اپنے گھر آئے بیوی بچوں کے پاس، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ اس نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ثابت بن قیس نے کہا تم بچوں کو بھوکا سلوا دو اور روشن جو چراغ ہے اس کو بجھا دو، اور کیا کہا جب ہم کھانا کھانے لگے تو تم چراغ کو بجھا دینا۔ اس نے کہا، بیوی نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ مہمان کو یوں محسوس ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ کھانا صرف ایک مہمان کا تھا، اور مہمان مجھے اصرار کرے گا کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، چراغ اس لیے بجھانا ہے کہ اس مہمان کو محسوس ہو کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ اور اللہ ذوالجلال نے کہا اس نے ایسی اچھی مہمان نوازی کی، اللہ ذوالجلال نے ان کی سخاوت کی تعریف میں یہ قرآن کی آیت اتار دی کہ ایسے لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں لیکن ان کا نفس بخیل نہیں ہوتا، وہ دل کے امیر ہوتے ہیں، اور اکثر امیری دل کی امیری ہوتی ہے، اور اکثر بہت سے مالدار لوگ ایسے جن کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے لیکن دل کے امیر نے اللہ سے دل کی امیری مانگا کرے۔ اللہ ہم سب کو دل کی امیری عطا فرمائے۔ یعنی کہ اللہ ذوالجلال کو اتنا پیارا لگا اپنا بندہ ثابت بن قیس، اللہ نے قرآن اتار دیا، کہا میرے پیارے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ذوالجلال نے کہا جو انسان اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ نفس کامیاب ہو گیا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اللہ تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے رب پر ایمان لائے ہیں کوئی کینہ نہ رہنے دے، بے شک تو بڑی شفقت والا بڑا مہربان اللہ ہے۔